علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں، ایک آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا، ایسا خراب زمانہ آ جائے گا، اتنی برائیاں بھر جائیں گی، اتنے فتنے عام ہو جائیں گے کہ آدمی کی قبر سے پاس سے گزرے گا، اس پہ ایسے لوٹنے لگے گا، یتمرغ علیہ کما تتمرغ الدابہ، اس قبر پہ لوٹنے لگے گا جیسے کہ جانور لوٹ پوٹ کرتے ہیں۔ آدمی کہے گا یا لیتنی مکانہ، اے کاش کہ میں دنیا سے پہلے چلا گیا ہوتا، ہم نے ان فتنوں کا منہ نہ دیکھا ہوتا، ان برائیوں کا، ان فساد کا ہم نے منہ نہ دیکھا ہوتا۔ میرا بھائی جو مجھ سے پہلے چلا گیا وہ عافیت میں ہے، میں زندہ ہوں تو میں ان برائیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنی برائیاں ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ دین ایمان عقیدہ بچانا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ قریب ہے کہ وہ زمانہ آئے گا جب آدمی کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے گی، یتبع بہا شاف الجبال، جسے لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا اور بارش کی جگہوں میں چلا جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، آدمی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ پڑے گا، گھر سے نکل پڑے گا، تب ایمان بچے گا۔ یہ زمانہ یہ فتنے بتا رہے ہیں، برائیاں بتا رہی ہیں، یہ نوجوانوں کا بگاڑ بتا رہا ہے۔ اس قدر نوجوان آج کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے۔ آج نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ آج نوجوانوں کے حلقہ احباب کا اگر جائزہ لے لیا جائے، ہمارے نوجوانوں کی دوستیاں کیسے کوئی ٹپوری ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی گجیڑی ہے، ہاں کوئی کان میں بالی پہنے ہوئے ہے، کوئی گجنی کٹ بال کٹائے ہوئے ہے، کسی کا آدھا بال غائب ہے، آدھے سر پہ چھپر کے جیسا بال پڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارے بچوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے اور برے دوست کی مثال ہے کحامل المسک و نافخ الکیر، مشک اور خوشبو بیچنے والے کی طرح اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح۔ اگر آپ اچھے آدمی سے دوستی کرو گے، اس کی مثال اس خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فحامل المسک اما ان یحذیک، یا تو تمہیں کوئی عطر کی شیشی ہدیے میں دے دے گا، او تبتاع منہ، یا تم کوئی شیشی اس سے خرید لو گے، او تجد منہ ریحا طیبہ، یا اس کے پاس بیٹھو گے تو اچھی خوشبو پاؤ گے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں ہمارے نوجوان جو رہتے ہیں، ٹپوریوں اور چرسیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے سن لے، ایسے اوباشوں، بدماشوں اور لفنگوں سے دوستیاں کرنے والے سن لے، ان کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ اما ان یحرق ثیابک، وہ یا تو تمہارے کپڑے کو جلا دے گا، او تجد منہ ریحا خبیثا، یا اس کے پاس بیٹھو گے تو دھواں ملے گا، بدبو ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
النار معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ کے اسباب کیا ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے بھائیوں کی فرمائش ہے، نظمیں تو آپ بہت سن چکے، زیادہ اس میں وقت گنوانا نہیں چاہتا۔ وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہی میری ایک نظم ہے، اس کے اندر میں نے میری تقریر کا سمجھ لیجئے ایک طرح سے خلاصہ ہے وہ، اور بالکل سہل انداز میں ہے، بالکل تازہ ترین نظم ہے، وہ میں دو چار بند آپ کو سناتا ہوں، چونکہ وہ میرے موضوع سے ڈائریکٹ موافق ہے۔ بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، عبادت میرے آقاری تجھے برباد نہ کر دے، نمازیں تو نہیں پڑھتا، نہ روزوں سے تعلق ہے۔ جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، ظاہر سی بات ہے سب کے لیے نہیں ہے، نمازیں تو نہیں پڑھتا، نہ روزوں سے تعلق ہے، کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے، عبادت میرے آقاری تجھے برباد نہ کر دے۔ ہمارے نوجوان جو سڑکوں چوراہوں پہ نکڑوں پہ بیٹھ کر کے جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے کہا ہے، اچکوں کی طرح عادت، لفنگوں کی طرح خصلت۔ گونڈی کے نوجوانوں خاص طور سے یہاں پہ یہ وبا ہمارے ممرا کی طرح کچھ زیادہ ہی ہے، سڑکوں پہ چوراہوں پہ گلیوں پہ ٹائم پاس کرنا کچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے، جیسے ہمارا شہر ممبرا ہے اس سے بالکل قریب قریب گونڈی بھی ہے، برا نہیں مانیے گا۔ لفنگوں کی طرح عادت، اچکوں کی طرح خصلت، روشیے تیری بازاری تجھے برباد نہ کر دے، روشیے تیری بازاری تجھے برباد نہ کر دے، کبھی یوٹیوب پر ناچے، کبھی ٹک ٹاک پر تھرکے، کبھی یوٹیوب پر ناچے، کبھی ٹک ٹاک پر تھرکے، کہیں گندی اداکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ بڑے ایکٹر، بڑے اداکار پیدا ہو گئے ہیں ہمارے وہاں، اب تو گھر کے اندر ہی ماشاءاللہ لوگ جو ہے ناچ ناچ کر کے لڑکے لڑکیاں ویڈیو بنا کر کے ڈال رہے ہیں، کہ نہیں؟ کہیں گندی اداکاری تجھے برباد نہ کر دے، کبھی گٹکھا چباتا ہے، کبھی سگریٹ جلاتا ہے۔ ابھی نشہ خوری پہ میرا خیال شیخ محترم کی اچھی باتیں آپ سن رہے تھے، شیخ فیض الرحمان کی،
یہ ہمارے نوجوانوں میں جو وبا پھیل چکی ہے. کبھی سگریٹ جلاتا ہے، کبھی گٹکھا چباتا ہے، ارے ظالم نشہ خوری تجھے برباد نہ کر دے، ارے ظالم نشہ خوری تجھے برباد نہ کر دے. اور مظالم بے کسوں پہ ڈھاک خوش ہوتا ہے کیوں اجمل، مظالم بے کسوں پہ ڈھاک خوش ہوتا ہے کیوں اجمل، یہ طاقت اور شہزوری تجھے برباد نہ کر دے. آج جو طاقتور ہے وہ کمزوروں پہ مظالم ڈھا رہا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طاقت اور شہزوری تجھے برباد نہ کر دے. نمازیں تو نہیں پڑھتا، نہ روزوں سے تعلق ہے، کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے. حضرات، ہم اور آپ اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، مختلف قسم کی برائیاں، مختلف قسم کے فتنے، بالکل برائیوں اور فتنوں کا سیلاب آ چکا ہے، اور برائیوں اور فتنوں کا گراف اتنا بڑھ گیا ہے. کون سی ایسی برائی ہے، اب کون سا ایسا فتنہ ہے جو ہمارے معاشرے میں کثرت سے نہیں پایا جاتا، بالکل آندھی چلنے لگی ہے. بھئی برائیاں تو دنیا میں بہت پہلے سے رہی ہیں، کوئی آج نیا معاملہ نہیں ہے، فتنے بھی بہت پہلے سے رہے ہیں. لیکن ذرا باریک بینی سے اگر آپ مطالعہ کریں، غور کریں، کچھ دماغ لڑائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پچھلے 15-20 سالوں میں جو حالات بگڑے ہیں، اتنی برائیاں بھر گئی ہیں، اتنے فتنے جنم لے چکے ہیں کہ اب تو دین، ایمان، عقیدہ، اخلاق بچانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بچے بچیوں کی حفاظت، ان کی نگرانی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. اپنے بچوں کو فساد سے بچانا، بگاڑ سے بچانا، انحراف سے بچانا بہت بڑا مسئلہ اور چیلنج ہے. اور یہ چیلنج سن لیجئے کسی ایک آدمی کے سامنے نہیں ہے، یہ ہر آدمی کے سامنے ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ عالم ہے. اب سب کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو کیسے بچا پائیں گے. جب اپنے بچوں کو فساد اور بگاڑ سے نہیں بچا پائیں گے تو معاشرے کی اصلاح کی بات کرنا، معاشرے کا پرامن بننا یا خوشگوار ہونا، برائیوں سے پاک ہونا، یہ تو ایک خواب ہو جائے گا. جب تک ہماری اولاد کی اصلاح نہیں ہوگی، جب تک برائیوں پہ ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. میرے بھائیوں، کون سی ایسی برائی ہے ذرا آپ دیکھ لیجئے. پچھلے 15-20 سالوں میں جب سے دنیا یہ ایک موبائل فون، انڈرائیڈ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس سے پہلے والا جو دور ہے، وہ دور ہم نے بھی دیکھا ہے جوانی میں کہ اس وقت جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون نہیں ہوتا تھا. آپ لوگوں نے بھی، ہمارے نوجوان بہت سے ادھیڑ عمر والے اور جو بزرگ ہیں، جو آج سے 15-20 سال پہلے کا جو زمانہ تھا، کیا اتنی برائیاں تھیں؟ آپ انصاف سے بتائیے مجھے. برائیاں تھیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں تھی. چوری نہیں تھی، کہ زناکاری نہیں تھی، کہ بدکاری نہیں تھی، کہ سود خوری نہیں تھی، کہ عیاشی نہیں تھی، کہ بددیانتی نہیں تھی، کہ کذب بیانی نہیں تھی، کہ قتل غارت گری نہیں، کیا چیز نہیں تھی. لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ کیا یہ برائیاں تھیں؟ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اب برائیوں کی آندھی چل رہی ہے. پہلے دھیمی دھیمی جو ہوا چل رہی تھی وہ اب آندھی میں بدل چکی ہے.
اب وہ سیلاب میں وہ چیز بدل چکی ہے، اور یہ سیلاب ہمارے دین، ایمان، عقیدے، اخلاق کو خس و خاشات کی طرح، گرد و غبار کی طرح اڑائے لیے چلا جا رہا ہے۔ تو کس برائی کا میں تذکرہ کروں؟ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، زخم بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ کون سی برائی کا میں تذکرہ کروں کہ ہمارے معاشرے میں فساد اور بگاڑ کے اسباب تو بہت سارے ہیں۔ میں نے چند چیزیں آپ کے لیے منتخب کی ہیں کہ معاشرے کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب تو بہت سارے ہیں۔ میں نے ابھی جس چیز کی طرف اشارہ میں نے اپنی نظم میں کیا، سب سے پہلے میں بات وہیں سے شروع کروں گا، اور یہ بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب نوجوانوں کا انحراف، نوجوانوں کے اندر فساد اور بگاڑ، اور نوجوانوں کا برائیوں اور فتنوں میں کثرت سے مبتلا ہونا، یہ اہم سبب ہے۔ اور بتایا میں نے کہ سب سے زیادہ چیز جو ہمارے نوجوان نسل یا نئی نسل، نئی پود کو جو بگاڑ رہی ہے، وہ یہ 200-250 گرام کا جو موبائل فون ہے، 100 گرام 150 گرام جیبی سائز کا، جسے ہم اور آپ ہاتھ میں پکڑ کے چلتے ہیں، جیب میں ڈال کے چلتے ہیں، اس نے جس نتیاں پاچا کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو جتنا بگاڑا ہے، کسی چیز نے نہیں بگاڑا۔ اس لیے کہ یہ جو موبائل فون ہے، اس کو میں مجمع الخبائث، ٹھیک ہے اچھائیاں بھی ہیں، لیکن دنیا کی کون سی برائی ایسی ہے جو اس میں نہیں؟ کون سی ایسی برائی کا کوئی شعبہ بتا دیجئے جو شعبہ اس میں نہیں پایا جاتا؟ زناکاری، بدکاری کی راہیں یہیں سے کھلتی ہیں، ناچ گانے یہیں سے، بلکہ سب سے زیادہ آج اگر گانے سنے جاتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، تو اب ٹی وی VCR سے بھی نہیں اتنی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، تھیٹروں میں اتنی فلمیں نہیں دیکھی جاتی ہیں جتنی فلمیں موبائل فون سے دیکھی جاتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے گانے موبائل فون سے سنے جاتے ہیں، اتنے گانے ریڈیو سے نہیں سنے جاتے۔ اب ریڈیو کون سنتا ہے؟ ٹی وی پہ اتنے گانے نہیں سنے جاتے ہیں جتنے گانے موبائل فون سے سنے جاتے ہیں۔ تو موبائل فون نے یہ ایک جو 100-200 گرام کا یہ جو ہینڈ سیٹ ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں دشمنان اسلام نے بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ تھما دیا ہے، اس نے تیاں پانچا کر دیا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ 2020 اور 21، دیکھیے حالات تو بگڑنے شروع ہو گئے تھے اسی وقت سے، جب سے یہ موبائل فون سے دنیا آشنا ہوئی، آج سے 15-20 سال پہلے، لیکن یہ 2020 اور 21 آتے آتے حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔ کورونا وائرس کی بیماری کی شکل میں ایک بیماری جس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، یہ صرف بیماری نہیں، میں اس کو کہتا ہوں یہ الٹیمیٹم ہے اللہ کی طرف سے۔ ابھی تک حالات بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے شعبوں میں سامانیہ نہیں ہوئی ہیں، نارمل نہیں ہوئی ہیں، ابھی تک اس کے اثرات موجود ہیں اس بیماری کے۔ اور اس بیماری نے ہمیں وہ دن دکھائے جو ہمارے بزرگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی کلپنا نہیں کی تھی، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ دن دکھائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ 2020 اور 21 یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہاں سے جو حالات بگڑے ہیں سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ بہت سارے لوگوں نے 2020-21 سے پہلے اپنے گھروں میں سختیاں کی ہوئی تھی، ایک قاعدہ اور قانون بنایا ہوا تھا کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کے ہاتھوں میں، پڑھنے والی نسل کے ہاتھوں میں موبائل فون، کم از کم کیمرے والا موبائل نہیں دلائیں گے انہیں۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے بھائیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بڑی سختی کی ہوئی تھی کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بغیر ضرورت کے، اہم ضرورت کے ہم فون نہیں دلائیں۔ ہم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا 12ویں کر لیا
MBBS میں جب داخلہ ہو گیا تو میں نے اسے موبائل دلایا، 12ویں تک ہم نے نہیں دلایا۔ لیکن یہ جو 2020-21 آتے آتے یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تو کیا ہے؟ مدارس بند ہوئے، جیسے ساری چیزیں بند ہوئیں، تعلیم گاہیں بند ہوئیں، بچے بگڑ رہے تھے تو آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، دینی بھی دنیاوی بھی ساری تعلیمیں جتنی، اس میں سارے لوگوں کا بنا بنایا ہوا نظام چوپٹ ہو گیا، سارے قوانین دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہمارے جامعہ میں، جامعہ اسلامیہ ممبرا میں ہم لوگوں نے تقریباً 1 لاکھ کی موبائل، درجنوں موبائل، 10,000 12,000 15,000 تک کی موبائل وہ بچوں سے چھین کر کے، یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ جس کی موبائل پکڑی جائے گی ریٹرن نہیں دیا جائے گا، پہلے سے اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ اب وقفے وقفے سے ہم لوگ چیکنگ کرتے، کسی کے اٹیچی میں کوئی کہیں چھپایا ہوا ہے، کوئی کہیں چھپایا ہوا ہے، وہ موبائل کو ہم لوگوں نے گراؤنڈ میں سب بچوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگا دیا، جلا دیا۔ موبائل فون کے ساتھ آپ کی پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ دور بھی ہمیں دیکھنا پڑا کہ جب گارجین کو ہم لوگ کہتے نظر آئے موبائل فون بچے کو دلائیے ورنہ اب تعلیم نہیں ہوگی۔ کوئی گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، مولوی صاحب گھر میں 2 بچیاں ہیں، 3 بچیاں ہیں، 3 بچے ہیں، کیا کریں مولوی صاحب ایڈجسٹ کر لیجئے، ایک موبائل میں 2 بچوں کی پڑھائی کرا دیجئے۔ ہم لوگ صاف کہہ دیتے نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں 3 بچے ہیں، 3 موبائل دلائیے، 4 ہیں 4 دلائیے، 5 ہیں 5 دلائیے، پڑھانا ہے تو دلائیے اور نہیں پڑھانا ہے تو لے کے جائیے۔ اب موبائل بھی ہم نے دلایا اور پلس ڈاٹا بھی ہم نے ڈلوایا۔ اب ریچارج ہم نہیں کرواتے تھے، ڈاٹا نہیں ڈلواتے تھے، جو لوگ اپنے گھروں میں قانون بنائے ہوئے تھے، سختی کیے ہوئے تھے، وہ ساری سختی دھری کی دھری رہ گئی۔ ابھی چھوٹا سا بچہ جو اسکول میں پہلی میں ہے، دوسری میں ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے ابا 1 GB میں کام نہیں چل رہا ہے، ڈبل GB چاہیے، 3 GB چاہیے، 4 GB چاہیے، تب ہوگا لیکچر زیادہ۔ اب لیکچر کم سنتے ہیں، دوسری چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں، کیا کرو گے؟ یہی فتنہ ہے، یہی فتنہ ہے اور یہی برائی کی جڑ ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب سے یہ 2020 اور 21 کو میں بولتا ہوں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہاں سے جو حالات بگڑے ہیں، اب ہم لوگوں نے جنہوں نے قانون بنایا ہوا تھا کہ اپنے بچوں کو موبائل فون نہیں دلائیں گے بغیر ضرورت کے، آج ہمیں دلانا پڑ رہا ہے۔ اور ایک بار جب بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون آ گیا، اب ان سے چھیننا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اب تو اسکولوں والے بھی، ان کو بھی چسکا لگ گیا ہے، اب وہ سارے ہوم ورک، ساری نوٹسیں، ساری چیزیں وہ تو اسی موبائل پہ بھیج رہے ہیں۔ جبکہ تعلیم اب آف لائن ہو چکی ہے تو بھی موبائل کا پیچھا چھوٹتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسری کلاس میں جو ہمارا بچہ پڑھتا ہے اس کے سارے ہوم ورک موبائل پہ آتے ہیں۔ ہم نے مینیجر کو چلایا کہ بھئی اب تو اللہ کے واسطے موبائل کا پیچھا چھڑا دو، اب تو چھڑا دو، کم از کم یہ ہوم ورک کے چکر سے، یہ کم از کم موبائل کا پیچھا چھوڑا دو، اب کم سے کم کاپیوں میں، بک میں آپ ہوم ورک دو، جو بھی دینا ہے آپ کلاس میں دو، لیکن یہ موبائل کا پیچھا چھوڑا دو۔ لیکن نہیں ہو، کامیابی نہیں مل پائی۔ کیسے ملے گی؟ میرے بھائیوں، یہ حالات ایسا لگ رہا ہے کہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اصلاح معاشرہ کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں وہ سب فلاپ نظر آ رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میرے بھائیوں، لیکن کوئی بہت زیادہ کامیابی ہاتھ آتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی کیا کریں گے، مرتا کیا نہ کرتا، امت کو ایسے ہی تو چھوڑا نہیں جا سکتا، نوجوانوں کو ایسے ہی بگڑتے دیکھا نہیں جا سکتا، دل خون کے آنسو روتا ہے، اس لیے بولنا تو پڑے گا، کوشش تو کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کچھ نتیجہ برآمد ہو جائے۔ ویسے بہت زیادہ کی امید لگانا بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ویسے بھی قیامت قریب ہے، قیامت جیسے جیسے قریب ہوتی جائے گی حالات بگڑتے جائیں گے۔ کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا تھا، ما باقی یوم الا وما بعدہ شر منہ، جو بھی زمانہ آنے والا ہے شکر مناؤ، غنیمت سمجھو ابھی اس دور کو، آنے والا دور اس سے بھی خطرناک ہوگا، جو بھی زمانہ آنے والا ہے اس سے بھی برا ہی زمانہ آنے والا ہے۔
یہاں تک کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں ایک آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا، ایسا خراب زمانہ آ جائے گا، اتنی برائیاں بھر جائیں گی، اتنے فتنے عام ہو جائیں گے کہ آدمی کی قبر سے پاس سے گزرے گا، اس پہ ایسے لوٹنے لگے گا، یتمرغ علیہ کما تتمرغ الدابہ، اس قبر پہ لوٹنے لگے گا جیسے کہ جانور لوٹ پوٹ کرتے ہیں۔ آدمی کہے گا یا لیتنی مکانہ، اے کاش کہ میں دنیا سے پہلے چلا گیا ہوتا، ہم نے ان فتنوں کا منہ نہ دیکھا ہوتا، ان برائیوں کا، ان فساد کا ہم نے منہ نہ دیکھا ہوتا۔ میرا بھائی جو مجھ سے پہلے چلا گیا وہ عافیت میں ہے، میں زندہ ہوں تو میں ان برائیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنی برائیاں ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ دین ایمان عقیدہ بچانا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں ابھی جب حالات اور بگڑیں گے، سن لیجئے، ابھی تو شہر میں ایمان بچ رہا ہے، شکر مناؤ اللہ کا۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے، اتنا معاشرہ کرپٹ ہو جائے گا، اتنا بگڑ جائے گا، اتنا فساد بھر جائے گا، اتنی برائیاں بھر جائیں گی کہ میرے بھائیوں شہر میں گھر میں بھی ایمان نہیں بچے گا۔ پہلے جب حالات بگڑیں گے، اور اب میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ آ چکا ہے کہ بہت زیادہ مجلسوں میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا۔ دین ایمان بچانا ہے تو گوشے تنہائی میں زیادہ رہنا پڑے گا، گھر کو لازم پکڑنا پڑے گا، باہر کم پھرنا پڑے گا۔ اب وہ زمانہ بالکل میں سمجھتا ہوں آغاز ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے کہ اب بہت زیادہ مجلسوں میں بیٹھ کے ایمان بچنے والا نہیں۔ غیبت، چغلی، ادھر ادھر کی برائیاں، فتنے فساد، جتنا زیادہ آدمی کٹ کے گوشے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے گا اسی کا شاید ایمان بچ پائے۔ تو یہ زمانہ تو تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کیسے کیسے دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں کہ دوستو کائنات کے امام مدنی سردار نے ایک ایک حرف جو اپنی زبان سے کہہ دیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ جتنی پیشین گوئیاں آپ بتا کے گئے، یہ برائی پھیلے گی، یہ برائی پھیلے گی، یہ فتنہ جنم لے گا، یہ فتنہ جنم لے گا، تو سارے فتنے جنم لیتے چلے جا رہے ہیں، ساری برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ابھی تو حالات ایسے بدتر ہو چکے ہیں کہ اب بہت زیادہ باہر رہ کے ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد والا جو دور آئے گا بتاؤں آپ کو، تب شہر میں گھر میں بھی، تب گھر کا کونا بھی کام نہیں آئے گا، تب آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، شہر چھوڑنا پڑے گا، دیہات چھوڑنا پڑے گا۔ یہ حالات بن رہے ہیں، تمہید بن چکی ہے، نتیجے کا انتظار کیجئے۔ جنگلوں میں ایمان بچے گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جانا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی، چھوڑ کے آپ کو شہر اور آبادی سے باہر جانا پڑے گا، تب آپ کا ایمان بچے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ وہ زمانہ آ جائے، قریب ہے کہ وہ زمانہ آ جائے آدمی کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے۔ آج اگر بی ایم ڈبلیو کسی کے پاس ہے، ہاں فارچونر ہے، مرسڈیز گاڑی ہے، تو بڑا آدمی مانا جاتا ہے، مانا جاتا کہ نہیں مانا جاتا؟ ایک زمانہ تھا جب کسی کے دروازے پہ ہاتھی جھومتے تھے تو کہتے تھے فلاں چودھری صاحب ہیں، بڑے آدمی ہیں نا بھائی، ہاتھی باندھنا کو معمولی بات، گھوڑے باندھتے تھے لوگ۔ وہ زمانہ لد گیا، اب گاڑیوں کا زمانہ چل رہا ہے، یہ بھی لدے گا، یہ بھی لدے گا۔ یہ کائنات کے امام فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ زمانہ آئے گا جب آدمی کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے گی، یتبع بہا شاف الجبال، جسے لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا اور بارش کی جگہوں میں چلا جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، آدمی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ پڑے گا، گھر سے نکل پڑے گا، تب ایمان بچے گا۔ یہ زمانہ یہ فتنے بتا رہے ہیں، برائیاں بتا رہی ہیں، یہ نوجوانوں کا بگاڑ بتا رہا ہے۔ اس قدر نوجوان آج کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے۔ اخلاق چوپٹ،
اور دینداری سے کوئی شغف نہیں نوجوانوں کو۔ میرے نوجوانوں، تم قوم کا قیمتی سرمایہ ہو، اور کسی بھی قوم کی ترقی اور کسی بھی قوم کے فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نوجوان اچھے ہوں، صالح ہوں، نیک ہوں، دیندار ہوں۔ اور نوجوان جب ترقی کرتے ہیں تو معاشرہ ترقی کر جاتا ہے، اور نوجوان جب بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ نوجوانوں کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اگر یہ ہڈی سیدھی رہے تو جسم سیدھا رہتا ہے، اور اگر یہ ہڈی ٹیڑھی ہو جائے تو جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ ایک نوجوان کیلکولیٹ کر کے دیکھ لے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے وہ سوشل میڈیا پہ سرگرم رہتا ہے۔ آپ ہر نوجوان اپنا اپنا حساب لگا لے کہ وہ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پہ سرگرم رہتا ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ اور دیگر جو سوشل سائٹیں ہیں، کتنے گھنٹے وہ سرگرم رہتا ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے وہاں پہ؟ نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی دھندا ہے، خالی چیٹنگ ہے، فضولیات ہیں، بیہودہ گوئی ہے، ویڈیو کالنگ ہے، ویڈیو چیٹنگ ہے، اور نہ جانے کیا کیا بیہودہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ کمنٹس پہ کمنٹس، کچھ لوگ واٹس ایپ پہ دیکھو تو کمنٹس ہی کمنٹس کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے کیسی کیسی چیزیں وہ لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، اوٹ پٹانگ چیزیں۔ نہ انہیں یہ بھی شعور ہے کون سی چیز شیئر کرنی ہے، کون سی چیز شیئر نہیں کرنی ہے، کون سی چیز لائک کرنی ہے، کون سی چیز لائک نہیں کرنی ہے۔ یہ انگلی، جس انگلی سے ہم فارورڈ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یاد رکھو میرے نوجوانوں، اگر غلط چیزیں آپ اسکرین ٹچ کر کے جو آپ دوسروں کو فارورڈ کرتے ہو، شیئر کرتے ہو، لائک کرتے ہو، یہ انگلی بولے گی قیامت کے دن اللہ زبانوں پہ تالے لگا دیں گے کہ اس انگلی سے آپ نے کتنی غلط چیزیں دوسروں کو فارورڈ کی تھی اور کتنی غلط چیزوں کو آپ نے لائک کیا تھا اور پسند کیا تھا۔ وہ نوجوان جنہیں اپنا کیریئر بنانا چاہیے، جنہیں تعلیم میں دلچسپی لینی چاہیے، جنہیں کاروبار میں دلچسپی لینی چاہیے، یہی تو بننے بگڑنے کی عمر ہے، یہی بننے بگڑنے کی عمر ہے۔ بڑھاپے میں بہت کم لوگ بن پائے ہیں، اکثر لوگ جوانی میں ہی بنتے ہیں، اور جوانی میں ہی آج نوجوان بگڑ رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے مسلم نوجوان۔ معاشرے کے فساد اور بگاڑ کا سب سے بنیادی وجہ اسی لیے میں بتا رہا ہوں نوجوانوں کی بربادی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، تم سوشل میڈیا کو کم سے کم وقت دو، کم سے کم وقت دو۔ موبائل فون بہت ضروری ہو تو ہی استعمال کرو، ورنہ بہت زیادہ موبائل فون پہ اپنے آپ کو سرگرم مت رکھو۔ یاد رکھو، نہ تمہاری تعلیم ہو سکتی ہے، نہ تم کاروبار میں کچھ اچھا کر سکتے ہو، نہ تم تجارت میں کچھ اچھا کر سکتے ہو، نہ نوکری میں کچھ اچھا کر سکتے ہو۔ کتنے مسلم لڑکوں کو آج تجارت سے یا نوکری سے نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، کوئی کام کے نہیں ہے۔ مسلم نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہے ہیں۔ ہمارے ممبرا میں بھی یہی حال ہے، مسلم لڑکے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک نکڑوں اور چوراہوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے نہ ان کے کوئی گارجین ہے، نہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ ان کی کوئی ماں ہے، ان کا کوئی حسابیں لینے والا نہیں ہے کہ بیٹا بیٹی گھر سے باہر نکلے تو واپس آئے کہ نہیں آئے۔ کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں کالج جانے کے لیے جب نکلتے ہیں، ماں باپ کو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کالج جا رہے ہیں، کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کوئی چکر چل رہا ہے، وہ جا کہاں رہے ہیں کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری نوجوان لڑکیاں بھی فساد اور بے روی کے راستے پہ چل رہی ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں، جیسا کہ میں پہلے بتایا، لڑکیاں اس وقت ٹک ٹاک پہ اتنا زیادہ جو اپنے ویڈیو بنا کے اپنے حسن و جمال کی آرائش کرنے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے وہ لائک اور شیئر، ابھی پیسہ کمانے کا بھوت جو ہے نا وہ لڑکیوں پہ بھی سوار ہو گیا ہے۔ کوئی کوکنگ کے ذریعہ وہ کھانا بنا کے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ویو ملے اور اس کو پیسے ملے، لیکن وہ کھانا بنانے سے زیادہ وہ اپنے آپ کو سجا سنوار کے آ کے چولہے پہ بیٹھتی ہے، تو لوگ کھانا کم دیکھتے کہ وہ کیسا بنا رہی ہے، اس کو زیادہ دیکھتے کہ اس نے پہنا کیا ہے، وہ میک اپ کیا کری ہے۔ یہ پیسہ کمانے کا دھن اور یہ لائک اور شیئر کہ ہمارے ویڈیوز کو اتنے لوگوں نے دیکھا، اتنے ویو مل گئے، آج ویو کے چکر میں
ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برباد ہو رہے ہیں۔ اتنے لاکھ فالوورز ہیں ہمارے، اتنے لاکھ فالوورز ہیں ہمارے، ہماری ویڈیو ایک کلپ منٹ میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھوت سوار ہے۔ تو بہت ساری لڑکیاں کوکنگ کے ذریعہ کچھ گاؤں دیہات کے مناظر دکھاتی ہیں، گاؤں کی لائف کیسی ہوتی ہے وہ دکھاتی ہیں، کچھ ناچ کر کے دکھاتی ہیں، کچھ گانے پر گانے کے دھن پہ تھرک کر کے ویڈیو بنا کر کے ڈال دیتی ہیں، اور اس کے بعد اسی بہانے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں۔ اگر وہ لاکھوں میں اس کے دیکھنے والے ہو گئے، یہ یوٹیوب کی کمائی کھانے والے، یہ نوجوانوں سن لو، کیریئر بناؤ، کیریئر، کچھ محنت کرو، تعلیم حاصل کرو، ترقی کرو، یوٹیوب کی کمائی کو بھروسہ کر کے مت بیٹھو۔ اور آج ہماری ماشاءاللہ بہت سی حجاب والی بہنیں بھی وہ پیسہ کمانے کے چکر میں، ویو لینے کے چکر میں پہنتی ہیں حجاب، لیکن وہ کیسی کیسی اوٹ پٹانگ باتیں مفتیاں بن بن کے آتی ہیں، دستانے بھی پہنی ہوئی ہیں، حجاب بھی پہنا ہوا ہے۔ ایک بھائی نے فلاں شہر سے مجھے فون کر کے یہ پوچھا ہے، اور وہ نوجوانوں کے مسائل لاتی ہیں، چٹخارے دار نوجوانوں کے مسائل، سلگتے مسائل، شہوت انگیز مسائل، جس سے شہوانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ سب یوں لینے اور پیسے کمانے کے پھندے ہیں۔ سن لیجئے، ارے تو ہی مفتیا تھی کہ تیرے کو فون کر کے ایک نوجوان پوچھ رہا ہے، جو لڑکے لڑکیوں کے یا نوجوانوں کے باریک مسائل ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر کے فتویٰ دے رہی ہیں۔ ایسی بھی لڑکیاں یوٹیوب پہ سرگرم نظر آ رہی ہیں، برقعے اور نقاب کو بھی بدنام کر رہی ہیں، اور ایسی ایسی ہیڈنگ لگا رہی ہیں کہ وہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا، کہ اس کو بھڑکیلے تڑکیلے اور شہوت انگیز وہ ٹائٹل جو یوٹیوب پہ جو دکھتا ہے تو فوراً آدمی دیکھ کر کے اس کو کلک کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ پیسہ کمانے کی دوڑ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ سب چھوڑو، یہ سب پھندے، یہ شیطانی پھندے ہیں، اور یہ دشمنان اسلام کے پھندے ہیں۔ یہ سب چھوڑو، کچھ کام کرو، دھندا کرو، تعلیم حاصل کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، اور میرے نوجوانوں، دین سے اپنا لگاؤ، پیسہ کمائیے، تعلیم حاصل کیجئے، کسی بھی میدان میں آپ ترقی کیجئے، لیکن آپ دین سے جڑے رہیے، دین سے جڑے رہیے۔ آج نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ آج نوجوانوں کے حلقہ احباب کا اگر جائزہ لے لیا جائے، ہمارے نوجوانوں کی دوستیاں کیسے کوئی ٹپوری ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی گجیڑی ہے، ہاں، کوئی کان میں بالی پہنے ہوئے ہے، کوئی گجنی کٹ بال کٹائے ہوئے ہے، کسی کا آدھا بال غائب ہے، آدھے سر پہ چھپر کے جیسا بال پڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارے بچوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے اور برے دوست کی مثال ہے کحامل المسک و نافخ الکیر، مشک اور خوشبو بیچنے والے کی طرح اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح۔ اگر آپ اچھے آدمی سے دوستی کرو گے، اس کی مثال اس خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، فحامل المسک اما ان یحذیک، یا تو تمہیں کوئی عطر کی شیشی ہدیے میں دے دے گا، او تبتاع منہ، یا تم کوئی شیشی اس سے خرید لو گے، او تجد منہ ریحا طیبہ، یا اس کے پاس بیٹھو گے تو اچھی خوشبو پاؤ گے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں ہمارے نوجوان جو رہتے ہیں، ٹپوریوں اور چرسیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے سن لے، ایسے اوباشوں، بدماشوں اور لفنگوں سے دوستیاں کرنے والے سن لے، ان کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ اما ان یحرق ثیابک، وہ یا تو تمہارے کپڑے کو جلا دے گا، او تجد منہ ریحا خبیثا، یا اس کے پاس بیٹھو گے تو دھواں ملے گا، بدبو ملے گی، کیا ملے گا؟ اس لیے قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، صرف متقیوں کی دوستیاں رہ جائیں گی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، لا تصاحب الا مومنا، صرف مومن سے دوستی کرو، ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف متقی کھائے، پرہیزگار کھائے، تمہارا کھانا متقی کھائیں، پرہیزگار کھائیں۔ تو اچھے آدمی سے دوستی کرو۔ اس لیے المرء مع من احبا، دنیا میں آدمی جس سے محبت کرتا ہے، قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اب تم دیکھ لو کہ تم کس کے ساتھ دوستی گانٹ رہے ہو۔
المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے ہی دین پہ ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ایک آدمی دیکھ لے کس سے دوستی گانٹھ رہا ہے، کس سے دوستی گانٹھ رہا ہے۔ اور معلوم ہے یہ جو اوباشوں اور لفنگوں سے دوستیاں کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، وہ اس آیت کریمہ کو غور سے سنیں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم آدمی قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر جاءنی، جب اس نے لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا، ذکر سے گمراہ کر دیا، پھیر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تمہاری وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، برائیاں بڑھ رہی ہیں، تمہیں تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اصلاح کی فکر کرنی پڑے گی۔ آج نشہ خوری کا معاملہ، نشہ خوری کی لت پڑتی جا رہی ہے، ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے نوجوان نشہ خوری کی لت میں گرفتار ہے۔ معاشرے کے فساد اور بگاڑ کا اور ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کا بنیادی سبب ایک یہ بھی ہے، ناچ گانے میں ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ایک چھوٹی سی چپ اور میموری، میں نے کہا جتنے گانے اور جتنی فلمیں آج موبائل فون سے سنے اور دیکھے جا رہے ہیں، اور کسی کوئی ذریعہ اور نہیں اس سے بڑھ کر کے، اور کوئی مہلک و خطرناک بھی نہیں اس سے زیادہ۔ آج گانے بجانے کا کتنا رواج ہو گیا ہے۔ پہلے گانا سننا آسان نہیں تھا، پہلے جب ریڈیو آیا، پہلے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، ہمارے دادا وغیرہ، کہ گاؤں میں کوئی ایک آدمی ریڈیو لاتا تھا تو شام میں لوگ تھکے ہارے دیہاتی کھیتوں میں ہل چلانے والے کہتے تھے فلانے بابو کے وہاں، چودھری بابو کے وہاں ایک آدمی وہ لائے ہیں ریڈیو، بمبئی سے ریڈیو لائے ہیں، تو چلو ابھی کوئی لتا منگیشکر گائے گی، محمد رفیع گائے گا تو ہم لوگ سنیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے جا کے وہاں لوگ ٹائم پاس کر لیتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ٹی وی وی سی آر آیا، تو ٹی وی وی سی آر بھی آدمی ہر جگہ لے کے تو نہیں جا سکتا، کبھی ٹائم نکال کے دیکھ لیا، سن لیا۔ لیکن جب سے یہ چھوٹی سی چپ اور میموری جو ہمارے فون میں لگی رہتی ہے، اس نے تو اتنا معاملہ بگاڑ دیا ہے کہ آدمی سینکڑوں ہزاروں گانے اور فوش فلمیں اس کے اندر بھری رہتی ہے۔ آدمی زمین میں ہے گانا سن رہا ہے، آسمان میں ہے، فضا میں اڑتے ہوئے بھی ہم نے جہاز میں دیکھے ہیں کتنے ایسے ناہنجار جو کانوں میں ایئر فون ٹھوس کر کے فضا میں اڑ رہے ہیں اور گانا سن رہے ہیں۔ کھیت میں کسان ہل چلا رہا ہے، کان میں ایئر فون لگا کے گانا سن رہا ہے۔ سڑک پہ ایک جھاڑو لگانے والا جاروب کش، وہ بھی جھاڑو لگا رہا ہے، کان میں ایئر فون ٹھوس کر کے گانا سن رہا ہے۔ وہ کام والی بائی جو ہمارے گھروں میں صاف صفائی کے لیے آتی ہے، اپنا صفائی بھی کر رہی ہے، کان میں ایئر فون لگا کے گانا سن رہی ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہر جگہ گانا ہی گانا، دکان میں گانا، مکان میں گانا، زمین میں گانا، آسمان میں گانا، صحرا میں گانا، بیابان میں گانا، جہاں بھی یہ آدمی گانا ہی سن رہا ہے۔ کتنا، اور یہ گانا سننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ گانے بجانے کے جو آلات، یہ بھی ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی، قیامت قریب ہوگی تو گانے بجانے کے آلات کا ظہور ہوگا، نشہ خوری عام ہو جائے گی۔ نشہ خوری پہ آپ سن چکے، اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، ان قریب میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے مگر نام بدل دیں گے، ٹائٹل بدل دیں گے۔ اب شراب تو شراب ہے، چاہے اس کا نام آپ روح افزا رکھ دو، چاہے آپ اس کا نام وسکی رکھ دو، چاہے وائن رکھ، وہ کیا ہے، شراب ہی ہے۔ ہاں، تو میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن ٹائٹل بدل دیں گے۔ وَيُضْرَبُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ، ان کے سروں پہ ڈھول بجائے جائیں گے، تاشے بجائے جائیں گے، اور اللہ انہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے۔ یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، ہو سکتا اللہ انہیں کی شکلوں کو سور اور بندر بنا دے۔ معلوم آسان معاملہ، اس کو آپ نے سمجھ رکھا ہے، گانے بجانے اور جو ہے سننے کو
کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ہو سکتا دھسا دے اور ان کی شکلوں کو سور اور بندر کی طرح بنا دے. صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ملعون ہیں دنیا اور آخرت میں. مزمار عند نعمہ ورنۃ عند مصیبہ. نعمت کے وقت مزمار بانسری بجانا، گانا بجانا، اور مصیبت کے وقت بین کرنا، نوحہ کرنا، یہ دو آوازیں اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں. اس لیے میرے نوجوانوں، خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا فتنوں اور برائیوں سے بھرتی جا رہی ہے. معاشرہ دن بدن کرپٹ ہوتا جا رہا ہے، فتنوں سے معاشرہ بھرتا جا رہا ہے. کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ چوری ہے، زناکاری ہے، عریانیت ہے، فحاشی ہے، سود خوری ہے، بددیانتی ہے، اور اکل حرام ہے، اکل المال بالباطل ہے، کذب بیانی ہے، قتل و غارت گری ہے. فتنے کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ پتہ نہیں آپ کو میں سنا سکا یا نہیں سنا سکا بھی. کورونا کے بعد میں نے پوری جو یہ برائیاں ہیں وہ میں نے سمیٹنے کی کسی حد تک کوشش کی تھی کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ کو اب اپنے رو رو کے منانا ہے. چوری و زناکاری، رشوت و نشہ خوری، ہر گام پہ فحاشی اور ناچ و گانا ہے. نہ صدق بیانی ہے، نہ پاس امانت ہے. نہ صدق بیانی ہے، نہ پاس امانت ہے، بس جھوٹ خیانت ہی گھر گھر کا فسانہ ہے. میرے بھائیو، آج معاشرے کے بگاڑ کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ آج معاشرے میں ہمارے کذب بیانی، مکر و فریب، مکر و دجل اور اسی طریقے سے خیانت اور بددیانتی عام ہو چکی ہے. اس برائی میں صرف نوجوان ہی مبتلا نہیں ہے، ہر طبقے کے لوگ مبتلا ہیں. اور کائنات کے امام نے فرمایا تھا جب قیامت قریب ہو جائے گی تو لوگوں میں جھوٹ کا ظہور ہوگا. وَيَفْشُو فِيهِمُ الْكَذِبُ. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی کذب بیانی اور جھوٹ کا ظہور ہوگا. لوگ اس قدر جھوٹ بولنے لگیں گے، یشہدون ولا یستشہدون، لوگ گواہی دیں گے، ان سے گواہی مانگی نہیں گئی ہوگی، ایسے کھڑے ہو کر کے جھوٹی گواہیاں لوگ دینا شروع کر دیں گے. میرے بھائیوں، آج یہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں کذب بیانی عام ہے. اور آج دیکھ لیجئے میں رذیلوں کی بات کیا کروں، اچھے اچھے شریف بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، فون پہ بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں کسی سے. میں اس وقت پونا میں ہوں، ناسک میں ہوں، گجرات میں ہوں، جبکہ وہ بیگن واڑی کی سڑک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور سامنے والے کسی کسٹمر یا کلائنٹ یا اپنے کسی بھی دوست سے کہہ رہے ہیں کہ میں ممبئی، آؤٹ آف ممبئی ہوں، آؤٹ آف ممبئی ہے، اور چل رہے ہیں بیگن واڑی میں. ایک باپ اپنے بیٹے کو جھوٹ سکھا رہا ہے. باپ گھر میں موجود ہے، کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا جا کے بول دو ابا گھر میں نہیں ہے. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ کذب بیانی
یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ اور ایسے ہی امانتوں میں خیانت، اللہ اکبر، امانتوں میں خیانت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کیف بک یا ابن عمر اذا بقیت فی حثالۃ من الناس، او ابن عمر تم کیا کرو گے اگر تم گرے پڑے کوڑا کرکٹ جیسے لوگوں کے بیچ میں پھنس جاؤ، لوگ اتنا کرپٹ ہو جائیں، اتنے بگڑ جائیں کہ جیسے کوڑا کرکٹ بھوسی ہوتی ہے۔ حثالہ علماء بیٹھے ہیں، حثالہ عربی میں بھوسی کو کہتے ہیں، کوڑا کرکٹ کو ویسٹیج چیز جو نکل جاتی وہ حثالہ ہے۔ کہتے ہیں لوگ اتنے برے ہو جائیں گے کہ جیسے بھوسی اور پیا، تو تم کیا کرو گے؟ اذا مرجت عہودہم وخفت اماناتہم، لوگ عہد و پیمان کا خیال نہیں کریں گے، ایگریمنٹ کریں گے توڑ دیں گے، کوئی ایگریمنٹ کا خیال نہیں، کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، امانتوں میں خیانت عام ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن عمر کیا کرو گے ایسے گرے پڑے لوگوں میں پھنس جاؤ؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا الزم بیتکا، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، زیادہ لوگوں میں خلط ملط مکس نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، تنہائی میں رہنے کی زیادہ کوشش کرو، اپنے آپ کو لازم پکڑ لو، دوستوں کی محفلوں کو، نکڑوں کو، چوراہوں کو، ہوٹلوں کو، باروں کو چھوڑ دو، جگہ جگہ جو لوگ جہاں زیادہ جمع ہوتے وہاں جمع ہونا چھوڑ کے گھر میں آ جاؤ۔ آج امانت میں خیانت، امانت کہیں صرف یہی نہیں ہے کسی کے پاس روپیہ پیسہ آپ جمع کر دو تو جیسا جمع کیا ویسا واپس کر دے، ٹھیک ہے یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، لیکن ایسے لوگ آپ کو کتنے ملیں گے ذرا مجھے آپ بتائیے۔ حالانکہ امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، امانت تو یہ بھی ہے مجلس میں بات ہو رہی ہے، مجلس میں، اور مجلس والے چاہ رہے ہیں کہ یہ بات اوپن نہیں ہونی چاہیے، تو آپ اسے اپنے سینے میں رکھیے، اگر آپ اوپن کر رہے ہو تو آپ خیانت کر رہے ہو۔ امانت یہ بھی ہے کوئی دوست آپ کو اگر اپنا راز بتا رہا ہے تو اس راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیے، اگر اوپن کر دیے تو امانت میں خیانت۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ آج ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں خیانت اس قدر عام ہو چکی ہے، اللہ کی پناہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ خیانت آج کہاں کہاں نہیں ہے، مارکیٹ میں خیانت ہے تو ہی ہے، وہ مارکیٹ میں تو خیانت ہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ دینی شعبوں میں خیانت جو ہے، میں تو بہت 1 گھنٹہ سوچ کے بیٹھا تھا، لیکن یہی جو ہے نا کہ وہ بعد میں وقت کم پڑ جاتا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، ہمارے شیخ انشاءاللہ کمی پوری کر دیں گے۔ ہمارے دوست اور ساتھی شیخ عبدالحکیم صاحب تشریف لے آئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، تو مجھے بھی تھوڑی راحت مل جائے گی، کیونکہ آگے مجھے ابھی 3 دن لگاتار پروگرام ہے، آج لے کے یہ 4، تو میں اپنی بات کو یہاں سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس یہ آپ سن لیجئے کہ امانتوں میں خیانت، اللہ کے مال میں اگر کوئی خیانت کر رہا ہے یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ جو لوگ تجارت اور بزنس اور دھندے سے جڑے ہیں وہاں اگر کوئی خیانت کر لیتا وہ بھی خیانت ہے، وہ بھی خیانت ہے، اس کو کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے نام پہ لاتے ہیں، اللہ کے نام پہ لاتے ہیں اور ہضم کرے جاتے ہیں، ہائے ہائے، یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے۔ سن لیجئے، میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں، اسی منبر سے میں نے کہا تھا کہ یہ بیماری بڑی عام ہو چک جا رہی ہے۔ ہماری جو برادری ہے نا، ہماری برادری میں لوگ دیکھتے ہیں کہ سیٹ صاحب چندے سے دھندے سے سیٹ بنے ہیں تو ہم چندے سے سیٹ بن کے دکھائیں گے۔ بھئی چندہ ٹھیک ہے، بغیر چندے کے مسجد مدرسوں کو ضرورت ہوتی ہے ضرورت، چندہ دینا بھی چاہیے اور چندہ کرنا بھی چاہیے، لیکن ایسے فراڈی اور ایسے مکار دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، جھولا اٹھائے چلے آ رہے ہیں، نہ مسجد کا پتہ ہے نہ مدرسے کا پتہ ہے، کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ ایسے لوگ
جو بیچارے جو حقیقت میں مسجدیں ہیں جہاں مدرسے ہیں ان کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور پوری علماء برادری کے ماتھے پہ کلنک بنے ہوئے ہیں، ایسے کلنک بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نام پہ لانا اور اس میں خیانت کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رد الخیط والمخیط، ایک سوئی اور دھاگا مال غنیمت میں سے اگر تم نے نکال لیا ہے تو لا کے واپس کر دو، ان الغلول عار ونار وشنار علی اہلہ یوم القیامہ، اس لیے کہ خیانت کرنے والوں کے لیے قیامت میں ندامت اور رسوائی کا باعث بن جائے گی، رسوائی کا باعث بن جائے گی میرے بھائیوں۔ اور جو جس چیز میں خیانت کرے گا وہی اٹھا کے لائے گا۔ اللہ کے رسول، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن اس حال میں تمہیں نہ پاؤں کہ اپنے کندھے پہ کوئی اونٹ لادے ہے، وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا اور آدمی کہہ رہا ہوگا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مدد کر دیجئے، کندھے پہ لادے ہوگا اونٹ اور اونٹ بلبلا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول کہیں گے لا املک لک من اللہ شیئا، میں نہیں تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تمہارے لیے۔ کوئی گائے لادے ہوگا، کوئی بھینس لادے ہوگا، کوئی بکری لادے ہوگا، بکری میں میاں رہی ہوگی، اب کوئی مدرسے لادے ہوگا، کوئی مسجدیے لادے ہوگا، کوئی یتیم خانے لادے ہوگا، کوئی دعوی سینٹر لادے ہوگا، کوئی فاؤنڈیشن لادے ہوگا، نہ جانے کیا کیا لوگ لاد کے آئیں گے۔ جو بھی جس چیز میں خیانت کرے گا، یہ میں نہیں کہتا اللہ، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز میں جو خیانت کرے گا وہی اپنے کاندھے پہ لاد کے قیامت کے دن لائے گا۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، قیامت میں اتنے ہولناک اور بھیانک منظر کے لیے وہ تیار ہے کہ نہیں؟ جب سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور کسی کو کوئی گائے یا اونٹ یا کوئی پراپرٹی اگر کندھے پہ لاد کے لاتا ہوا دیکھے گا تو کیسا لگے گا؟ لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، ہاں خوب مزہ کہہ رہے ہو، ہاں خوب پیٹ بڑھائے تھے، اب چربی پگھلے گی تو اب سمجھ میں بات آئے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حرام کمائی سے ہمیں بچنا ہے، امانتوں میں خیانت نہیں کرنی ہے، ہمیں صدق بیانی سے کام لینا ہے۔ اور عورتوں کے حوالے سے بھی میں نے سوچا تھا کہ آخری میں رکھوں گا اپنی بہنوں کے لیے، لیکن وقت ہو گیا شارٹ، چونکہ میں نے ذہن جو اپنا کمپیوٹر سیٹ کیا تھا وہ 1 گھنٹے کا، لیکن انشاءاللہ ہمارے شیخ سے گزارش ہے کہ ہماری بہنوں کے لیے میں تو نہیں کچھ کہہ سکا، آپ ضرور کچھ جو ہے کہہ دیجئے گا۔ اور یہاں عنوان بھی نہیں بتایا گیا تھا اتفاق سے، تو ہم نے اپنے حساب سے اپنا کمپیوٹر سیٹ کر لیا تھا۔ بہرحال آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور یہاں کی منتظمہ کمیٹی اور اس ادارے سے تو ہمارا بہت پرانا لگاؤ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، اور یہاں حالیان گونڈی جو ہے اکثر میرا یہاں آنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر دے اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو اپنے دین ایمان عقیدے کو بچانے کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔